الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ نے زندگی نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی، اور اس امت کو ایک ایسی اشارہ بتلائی، اس امت کو ایک ایسا طریقہ بتلایا جو اہدنا الصراط المستقیم کا طریقہ ہے، جو سیدھا جنت لے جانے والا طریقہ ہے، تاکہ یہ امت ان چیزوں پر عمل کر کے جنت حاصل کرنے والی بن جائے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کریں۔ اسی تعلق سے آج جو ربیع الاول کا مہینہ اور اس مہینے میں
خاص طور سے جہاں پر بدعات و خرافات ہو رہے ہوں، جہاں 12 ربیع الاول کے نام پر اللہ کے نبی کا نام لے کر ڈی جے لگائے جا رہے ہوں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسے ایسے شرکیہ کلمات کہے جا رہے ہوں، ایسے وقت میں جہاں امت کے سامنے پیش کرنا کہ یہ عید میلاد ہے یا جشن میلاد ہے یا جشن وفات ہے پتہ نہیں چلتا۔ آج میرا ٹاپک بھی یہی ہے کہ 12 ربیع الاول جشن میلاد ہے یا جشن وفات۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، اللہ کے نبی کا اس دنیا میں بعثت ہونا، یہ اس امت کے لیے بہت مبارک دن ہے، اس امت کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، اس امت کے لیے خیر امت ہونا کافی ہے۔ لیکن کیا اللہ کے نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کے تعلق سے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ لیکن لوگوں نے اس کی تحقیق کیے بنا 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی میلاد قرار دے دیا۔ اور آپ دیکھیں یہ ایسی بدعت قرار پائی کہ کبھی یہ صرف اللہ کے نبی کے نام پر پیدائش کا دن مانا جاتا تھا، اس سے پہلے اللہ کے نبی کے نام پر یوم پیدائش میلاد کے نام پر منایا جاتا رہا، پھر اس کے بعد عید میلاد بن گیا، پھر اس کے بعد جشن عید میلاد بن گیا، پھر اس کے بعد 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی کا نام سے ملقب ہو گیا۔ یعنی اس کے 4 ادوار ہو گئے کہ پہلے صرف میلاد کے نام پر لوگ خوشیاں منانے لگے، پھر عید کا نام دے دیا کہ بھئی یہ عید میلاد ہے، پھر اس کے بعد چند سال گزرے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ جشن عید میلاد ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں اس دن تو پوری دنیا کے اندر چھٹی کا دن ہونا چاہیے، لوگوں نے اسے یوم جشن عید میلاد النبی بنا دیا اور کہا کہ انٹرنیشنل طور پر اس دن اس کو چھٹی کا دن بنا دیا جائے اور پھر دنیا میں منا دیا جائے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی سنت ہوتی، اگر کوئی اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی پر کتاب و سنت کے مطابق صحیح بات ہوتی تو اتنے نام چینج نہیں ہوتے، کبھی میلاد، کبھی عید میلاد، کبھی جشن میلاد، کبھی 12 ربیع الاول کے دن کو چھٹی کا دن بنا کر اسے میلاد کا نام دے دیا جانا، یہ اپنے آپ میں خود بتلاتا ہے کہ یہ بدعت ہے جو نئے نئے نام سے امت کے درمیان آئی ہیں۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے شاعر کہتا ہے ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے، ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے، یوں جب رہوں تو ممکن نہیں زباں کے لیے۔ ہمیں کہنا ہی پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی کا نام لے کر لوگ جو ہے بدعات خرافات کر رہے ہیں، اور ایسے بدعات کہ یہ میلاد کو جشن وفات کہا جائے یا جشن میلاد کہا جائے کہ لوگ اس عید کے دن کو، اس دن کو عید کا دن منا کر ایسے ثابت کرتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت سے چیزیں آئی ہیں، جبکہ کتاب و سنت سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ملتا ہے۔ اور جشن میلاد کے نام پر لوگوں نے اتنے بدعات و خرافات امت کے درمیان پیش کر دی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ یہودی وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ 2 دن ایسے تھے ان کے درمیان جس دن میں وہ لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون سے ایام ہیں جن دنوں میں تم خوشیاں منا رہے ہو؟ تو ان یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ 2 دن ہیں جس میں ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے بھی ہمیں 2 دن دیے ہیں، 2 عیدیں دیے ہیں، وہ 2 عیدیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں یوم الاضحیٰ و یوم النحر و یوم الاضحیٰ و یوم عید الفطر، یہ 2 دن جس کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، جسے یوم عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور جس کے بعد دوسری عید عید الفطر ہے، یعنی رمضان اور بقرہ عید۔ اللہ کے نبی نے کہا مدینہ میں کہ ہمارے لیے بھی یہ 2 دن ہے، ان دنوں میں تمہیں خوشیاں منا سکتے۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد کی روایت ہے ان 2 عیدوں کے علاوہ کسی دن کو عید میلاد کا نام دینا یا جشن میلاد کا نام دینا یہ کیسا ہے؟
عید میلاد کو نام دے کر عید منانا یہ بدعت ہے. کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی عیدیں صرف دو ہیں، ایک عید الاضحیٰ ایک عید الفطر ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی تیسری عید مناتا ہے، تیسری عید بناتا ہے یا مناتا ہے تو بدعت ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس فی رد، کہ جو کوئی ایسا امر من احدث فی امرنا ہماری طرف نسبت کر کے ہماری قول میں کوئی نئی بات پہ پیش کر دیا کہ دین میں نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ چیز اللہ کے نبی نے کہی ہے، تو کہتے ہیں کہ هذا ما ليس فيه رد، اگر کتاب و سنت میں نہیں ہے تو اس عمل کو رد کر دیا جائے، اس عمل کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. اور آپ دیکھیں 12 ربیع الاول کے نام پر کئی لوگ جو ہے بدعات پر بدعات شرکی اعمال تک کر جاتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں جو اسلام کے اندر حرام قرار دی گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جشن میلاد ہے یا جشن وفات ہے. آج ہم اور آپ دیکھیں کہ کسی کی وفات پر ہم کتنا غم مناتے ہیں، لیکن یہاں حالات ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی کے 12 ربیع الاول کو وفات کا دن ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. اس اختلاف نہ ہونے کے دن میں لوگ جشن منا رہے ہیں، جبکہ پیدائش میں اختلاف ہے. کسی نے کہا کہ 9 ربیع الاول، کسی نے کہا 11 ربیع الاول. یہ دونوں باتیں تحقیق کے طور پر صحیح سند تک پہنچتی ہیں. اس کے علاوہ کسی نے 10 کہا، کسی نے 12 کہا، کسی نے 11 کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ 12 ہے. تو لوگوں نے اس 12 تاریخ کو لے کر جشن میلاد کا نام دے دیا، حالانکہ وفات میں کسی کو کوئی اختلاف نہ ہوتا. آپ دیکھیں جو لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ کبھی بھی جو بھی آدمی بڑا بنتا ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ میں اختلاف ہوتا ہے. وہ کب پیدا ہوا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وفات میں اختلاف نہیں ہوتا. کیوں؟ بچہ رہتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کی تاریخ کیا تھی کیا نہیں. بڑا بننے والا آگے جا کر بڑا بنتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لوگوں نے کئی طرح سے اختلافات ذکر کیا. کسی نے 9 ربیع الاول کا، کسی نے 10 کا، کسی نے 11 12 13 تک ذکر کیا، لیکن صحیح بات 11 یا 9 کی بات کہی جاتی ہے. لیکن وفات میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں. جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو 12 ربیع الاول کی وفات. لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور اس کو جو ہے بڈے کا دن بنا دیا اور جشن میلاد کا نام دے دیا، جبکہ بدعات ہیں، جبکہ خرافات ہیں. اور اس پر اعتراض بھی یہ کیا جاتا ہے کہ جشن میلاد اگر منا بھی لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نعوذ باللہ، اسلام کے اندر کوئی نئی بات داخل کر دیں. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، القرآن کی آیت کریمہ جب نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا. اور عربی کے اندر اکمل یکمل اکمالا، کسی چیز کے اکمال یا تکمیل جو ہوتی ہے مکمل ہونے کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر گلاس میں پانی لبالب بھرا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں کہ گلاس پانی سے بھرا ہوا. اکمل اکمل الماء فی الکاس، پانی گلاس میں پانی جو ہے کیسا ہے؟ پانی بھرا ہوا ہے. تو جو چیز مکمل ہو چکی ہو اگر اس سے گر جائے تو وہ چیز اگر تھوڑی بھی خالی رہے تو وہ اکمل نہیں ہو سکتی. گلاس میں پانی ہے بول سکتے ہیں، لیکن اکمل پانی مکمل ہے کب ہوگا؟ تب کامل گلاس مکمل ہوگا. تو اللہ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو کامل کر دیا ہے. اب اس میں نئی ایکسٹرا چیز کرو گے تو باہر گرے گی. گلاس میں پانی بھر چکا ہے، اللہ نے کہا مکمل ہو چکا ہے، اگر اس میں نئی چیز داخل کر دی جائے تو وہ چیز بدعت بن جائے گی، وہ چیز بدعت قرار دی جائے گی. اور اسی بدعت کے نام پر لوگ آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر ایسے ایسے پروڈ کاسٹ اور بہت سارے علماء جو جان بوجھ کر بھی اس بدعت میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں. جو ایسے لوگ وہ جانتے ہیں کہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود بھی جشن میلاد کے نام پر اللہ کی قسم ہے اتنی ساری بدعات. اور ان کا اعتراض وہابیوں پر اہل حدیثوں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ قالین نہیں تھی، اللہ کے نبی کے دور میں کولر نہیں تھے، فیان نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، یہ سب بدعات نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اکبر.
बिदात कहते हैं किसको है? कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला। हर वो चीज जो इस्लाम में इबादत के तौर पर दाखिल कर दी जाए, इबादत के तौर पर किसी चीज को दाखिल कर देने का नाम बिदात है। जश्न मिलाद को जब मिलाद सिर्फ करार दिया गया, उस वक्त उनकी ख्वाहिश ये थी कि सिर्फ अल्लाह के नबी पैदा हुए, और वो भी कौन से कौल को लेकर कि अबू लहब ने अपनी लौंडी को आजाद कर दिया था। अल्लाह के नबी की पैदाइश को सुनकर कहा कि मोहम्मद पैदा हुआ है अब्दुल्लाह के घर में, तो मैं अपनी लौंडी को आजाद करता हूं। कहते हैं कि अबू लहब ने अपनी उंगली से इशारा किया था, क़यामत के दिन जहन्नम में उसकी उंगली को आग नहीं खाएगी। इसको रखकर वो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब एक काफिर अल्लाह के नबी की पैदाइश पर इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है, अपने गुलाम लोंडी को आजाद कर सकता है, तो क्या हम जश्न मिलाद पर झंडे लेकर बाजारों में नहीं घूम सकते, डीजे लगाकर नहीं नाच सकते, अल्लाह के नबी के नाम पर केक नहीं काट सकते, अल्लाह के नबी के नाम पर मस्जिद नबी के सामने मस्जिद नबी के पास जाकर केक बर्थडे नहीं मना सकते? ये वहाबियों के चोचले हैं, नौजुबिल्लाह। ये अहले हदीसों पर एतराज यही किया जाता है कि लोग जो करें वो सही, हम करें तो गलत। नाउजुबिल्लाह, लोगों ने दीन को समझा ही नहीं, वो लोग नादान हैं। ऐसा ये जो जश्न मिलाद के नाम पर ये जो बिदात खुराफात करने वाले, इसमें अक्सर लोग जोहला किस्म के लोग हैं, जिन्हें इसका इल्म नहीं है। उनकी गलती नहीं कि उन तक बतलाया ही नहीं गया। उन्हें मोहब्बत में, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में लोग ये अमल करते हैं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में पैसा रुपया सब कुछ खर्च करते हैं। आप अफसोस करेंगे, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, कई हिंदू भी ऐसे हैं जो मिलाद के नाम पर जश्न मनाते हैं और अपनी दुकानें बंद करते हैं। कई केरल के आप देखे होंगे, केरल के कई हिंदू भी ऐसे मिलेंगे आपको जो जश्न मिलाद मनाते। खुद हमारे अभी 1-2 घंटे पहले बेंगलोर बेकरी गया मैं, तो बंद है। वहां एक दोस्त काम कर रहे थे उसमें, तो उनसे मैंने पूछा कि क्यों बंद है, तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि केरल की होटल बेकरी है, इसका मालिक जो है जश्न मिलाद की खुशी में आज बेंगलोर बेकरी बंद किया हुआ। देखिए कहां कहां तक कंसेप्ट चला जाता है। 12 रबीउल अव्वल का सोच उनकी कहां तक पहुंच गई, और उसमें लोग क्या सोच के कर रहे हैं कि भाई नबी के नाम पर ये चीजें की जा रही हैं। उन्हें सही इल्म नहीं पहुंचा, उन्हें सही बात उन तक नहीं पर बतलाई गई, जिसकी वजह से आज हिंदू भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे नादान मुसलमान भी इस बिदअत में शामिल हो रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गाड़ियों में जो है झंडे लगाकर इतनी तेजी से चला रहे हैं। इस्लाम इसके ताल्लुक से क्या कहता है? इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों गुलू करने से बचो। इस्लाम के अंदर हद से तजावुज करना, गुलू करने से बचने का हुक्म दिया गया। क्या कहा? कुरान की आयत देख लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा आयत नंबर 140 पर 3 के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, कि ये उम्मत वसत उम्मत, ये उम्मत वसत उम्मत है। इस उम्मत को मियाना रवी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। किसी भी चीज में तुम्हें गुलू नहीं करना है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 कंकरियां मंगवाई, और उस कंकरियों से अल्लाह के नबी देखते रहे और कहा कि भाई ये 7 कंकरियां ही हैं जो तुम्हें जमरात में मारनी है, जो तुम्हें जमरात में मारनी है। फिर अल्लाह के नबी ने क्या कहा? ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम इन्नमा अना अब्दुन फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, कि तुम लोग मुझे हद से ज्यादा तजावुज ना करो, तुम लोग मेरी शान में गुलू ना करो, जिस तरह ईसा इब्न मरियम को लोगों ने खुदा बना बैठा। ईसाइयों ने क्या किया? ईसाइयों ने ईसा की मोहब्बत में, ईसा अलैहिस्सलाम की शान में इतना गुलू कर दिया, कहा कि अल्लाह और मरियम और ईसा तीनों मिला के एक अल्लाह। क्या करते हैं वो लोग? ये जो स्टैचू जो देखते हैं, उससे वो लोग क्या अकीदा उनका, ईसाइयों का, कहते हैं कि तीनों मिला के पूरी दुनिया को चला रहे हैं। एक ईसा, उनकी मां मरियम और एक अल्लाह। और नाउजुबिल्लाह कहा कि भाई ये बगैर बाप के पैदा होने वाला बेटा है, तो जिसकी वजह से बाप अल्लाह बना मरियम का, तो बाप, बेटा और मां ये तीनों मिलाकर पूरी दुनिया को चला रहे हैं, और तीनों मिलाकर एक अल्लाह है, नाउजुबिल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम इस तरह ना करना, ला तुदरूनी कमा तुरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम इन्नमा अना अब्दुन फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं अल्लाह का बंदा हूं और उसका रसूल हूं, बस मुझे तुम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहो। और इसी तरीके से आप देखें, इब्न अब्बास की जो रिवायत अभी मैंने पेश की, कहा कि कंकरियां लाने को कहा,
جمرہ عقبہ کی صبح کا وقت تھا، اس وقت اللہ کے نبی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، پھر کہنے لگے یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین فانه اهلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب کنکریاں منگوائیں، اللہ کے نبی اس وقت جمرہ عقبہ کے مقام پر اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کنکریوں کو لیا اور لے کر کہنے لگے اے لوگو ایاکم والغلو، تمہیں غلو سے بچنا چاہیے، تمہیں حد سے تجاوز کرنے سے بچنا چاہیے، تمہیں دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے سے بچنا چاہیے، میری شان میں بہت ساری جو گناہ کرتے ہو، بہت سارے بدعات و خرافات کرو گے آگے جا کر، اس سے تمہیں بچنا چاہیے۔ کیا کہا پھر فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے کے لوگ جو ہلاک کیے گئے، بنو اسرائیل کے لوگ ہلاک کیے گئے، اس سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، جتنے لوگ ہلاک کیے گئے، ان کی ایک غلطی کیا تھی؟ الغلو فی الدین، وہ لوگ دین میں غلو کیا کرتے تھے، دین میں وہ لوگ نئی نئی باتیں داخل کر دیا کرتے، اپنی طرف سے دین میں ایڈ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم بھی کرو گے اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا سیلاب کے زد میں ہے، ہر طرف طوفان ہی طوفان ہے، ہر طرف بارش کی بارش ہے، جس میں کئی مکان چلے گئے، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ یہ سب چیزیں کیا بتلاتی ہیں؟ یہ یہی بتلاتی ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم عذابا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بر اور بحر کے اندر یہ جو فساد برپا ہوتا ہے، یہ سیلاب جو آتے ہیں، یہ بارشیں جو آتی ہیں اور یہ پورے علاقے کو لے کر چلی جاتی ہیں، یہ کس لیے آتی ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری مشرکانہ اعمال کی وجہ سے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشوں کے ذریعے سے سمندروں کے اندر سیلابی پیدا کر دیتا ہے اور پورے علاقے کو لے کر چلے جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہوا کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں شرک سے، بدعات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ امت کو حکم دیا کہ تم بچ کر رہو، کہ بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ آج لوگوں نے اللہ کے نبی کے نام پر، میلاد کے نام پر موسیقی کو عام کر لیا، موسیقی کو عام کر لیا، اور انہوں نے سمجھا کہ نہیں یہ اللہ کے نبی کی محبت میں کر رہے ہیں، یہ جائز ہے، اس میں ثواب ملے گا۔ جتنا بڑا ڈی جے لگایا جائے اور اس پر جس طرح سے ہندو لوگ گڑپتی میں ناچتے ہیں ویسے مسلمان ناچنے والے بن گئے، نعوذ باللہ۔ آج انڈیا کے کئی علاقے ایسے آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا میں، وہ ایسے سجائے گئے ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، اور لوگ اس کو ناچنے کے لیے ابھی سے تیاریاں کر رہے ہیں، اس کو پکوان پکائے جا رہے ہیں، دیگیں لگائی جا رہی ہیں، اور پورے ناچنے گانے کا پورا سمت تیار ہے۔ تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ موسیقی کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، گانے، لہو الحدیث سے مراد، کئی مفسرین نے یہ بات کہی کہ اس سے مراد ناچ گانا موسیقی ہے، لوگ اس کو خریدنے لگیں گے، اور لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر سکیں، لوگوں کو دور کر سکیں، بغیر علم، انہیں علم نہیں ہے، انہیں بتلایا نہیں گیا ہے۔ آج آپ بھی دیکھیں ناچنے والوں کے چہروں کو دیکھ کر معلوم چل جائے گا کہ کبھی مسجدوں میں نظر نہیں آئے، کبھی ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کبھی ان لوگوں نے قرآن کو لے کر پڑھنا ان کو پسند نہیں آیا ہوگا، اور ان کے چہرے بتلائیں گے کہ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، ان لوگوں کے پاس علم نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے وہ لوگ کھیل تماشے کے طور پر کریں گے، انٹرٹینمنٹ کے طور پر کریں گے، اور ہنسی مذاق کے طور پر کریں گے، اور گورنمنٹ کی پوری چھٹی لے کر اسکولوں کو منگ مار کے اپنے آپ کو ان بدعات میں داخل کریں گے، ہزوا، کھیل تماشا کریں گے۔ پھر آگے اللہ نے کہا اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگوں کے لیے دردناک خطرناک عذاب ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں
ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے اس کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے، لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری قوم میں ضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے قیامت کے قریب، کیا کریں گے؟ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، یہ لوگ زنا کو حلال قرار دیں گے۔ پہلا کام کیا کریں گے؟ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، یہ لوگ زنا کو حلال کر لیں گے، زنا کے جتنے طریقے ہوں گے اس کو حلال بنا لیں گے۔ آپ دیکھیں ان راتوں میں، ان دنوں میں بہت ساری عورتیں بازاروں کے حوالے ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ بہت سارے ایسی عورتیں جو اللہ کے نبی کے نام پر بازاروں پر چلی گئیں، پھر اس کے بعد حادثے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یستحلون الحر والحریر، زنا کو حلال قرار کر لیں گے اور ریشم پہننے کو حلال قرار کر لیں گے۔ ریشم مرد کے لیے حرام ہے، لیکن یہ لوگ کیا کریں گے قیامت کے قریب؟ ریشم کو حلال قرار کر دیں گے۔ پھر آگے کہتے ہیں والخمر، تیسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگ شراب پینے کو حلال کر لیں گے، شراب کا نام چینج کر دیں گے، کبھی بیئر کا نام دے کر کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ نشہ نہیں ہوتا ہے، صرف طاقت آتی ہے، انرجی آتی ہے، بیئر پینا شروع کر دیں گے۔ کبھی جم کرنے والے ایسے پاؤڈر، ایسی چیزیں پینا شروع کر دیتے ہیں اپنی باڈی بنانے کے لیے، وہ لوگ جو ہے نشے کی چیزیں استعمال کریں گے۔ اگر ان سے کہا جائے گا تو کہیں گے کہ نہیں، ان چیزوں میں نشہ نہیں ہوتا ہے بلکہ طاقت ہوتی ہے، اور جو ہے اس طرح کے جتنے پروڈکٹ ہیں اس کو لوگ حلال قرار دیں گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا والمعازف، ناچ گانے کے آلات کو یہ لوگ حلال کر لیں گے، اسلام کے نام پر ڈی جے لگا لیں گے، پھر کہیں گے کہ اللہ کے نبی کی نظمیں گائی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی کی غزلیں پڑھی جا رہی ہیں، وہی عرش پر مستوی تھا، مصطفیٰ ہو کر اور اتر پڑا ہے مدینہ میں خدا ہو کر۔ اللہ، وہی عرش پر مستوی تھا، مصطفیٰ ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں خدا ہو کر۔ ایسے ایسے اشعار ان کے جس سے شرکیہ کلمات قرار دیے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے ان کو ایسی چیزوں کو پیش کریں گے، والمعازف، جتنی چیزیں ہوں گی ناچ گانے کی اس کو حلال کر لیں گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِيَنزَلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوهُ بِصَرَاحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ یعنی الفقیر، ان کے پاس یہ لوگ بڑے بڑے محلات بنا کر، جنگلات میں بڑے بڑے بلڈنگیں بنا کر چلے جائیں گے، پھر یأتیہم الفقیر، ایک فقیر ان کے پاس آئے گا، لحاجت، بھیک مانگنے لگے گا، فیقولون، وہ لوگ کہیں گے ارجع الی لیساعد، ارجع الینا غدا، جاؤ کل آنا مانگنے کے لیے۔ جب ان مالداروں کے پاس جب ایک فقیر بھیک مانگنے کے لیے آئے گا، وہ کہیں گے کہ جاؤ یہاں سے، ارجع، لوٹ جاؤ، الینا غدا، کل آنا ہمارے پاس۔ پھر کیا ہو گیا؟ فَيَبَّتُهُمُ اللَّهُ وَيَرْفَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسَوْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے چہروں کو سور اور بندر بنا دے گا۔ وہ فقیر دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن اللہ کیا کر دے گا؟ ایسے لوگوں کے چہروں کو، علم کو اوپر اٹھا لے گا اور وَيَمْسَحْ، مسح کر دے گا، آخَرِينَ قِرَدَةً وَالْخَنَازِيرَ، سور اور بندر بنا دے گا ایسے لوگوں کو، ان کے چہروں سے نور نکال لیا جائے گا۔ آج دیکھیں آپ بھی بہت سارے ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ نافرمانی، ناشکری، اللہ کے ساتھ کفر، ضلالت، گناہ میں گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کے چہروں سے نور چھین لیتا ہے، ان کے چہروں سے آٹومیٹک نور چلے جاتا ہے، دیکھتے پتا چلتا منحوس ہے۔ اللہ تعالیٰ چہرے سے نور چھین لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو یا تو بندر بنا دیتے ہیں یا تو سور بنا دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت تک ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات کیے جائیں گے، بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث ابن عمر ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا نہا عن الخمر، اللہ کے نبی نے شراب سے منع کیا، والمیسر، جوئے سے منع کیا، والکوبہ، جو شراب پی جاتی ہے، کوبہ، اس سے منع کیا گیا، والغبیرہ، اور غبیرہ سے منع کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی غبیرہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، یعنی ہر وہ چیز، گٹکا کھانا، سگریٹ پینا، شراب پینا، یا اس کے نام پر کوئی اور چیزیں کھانا، کھنی کھانا،
اور منہ میں جو بہت سارے لوگ پتہ نہیں وہ لگڑ کے رکھ لیتے ہیں، وہ اللہ کے نبی نے غبیرہ کی پوری تفسیر ایسی کی ہے۔ حدیث کے اندر غبیرہ کے بارے میں بتایا گیا، ہر وہ چیز کل مسکر خمر و کل خمر حرام، جو بھی گٹکا یہ جتنے نام ہیں یہ تمام چیزیں اسی میں شامل، نہیں ٹائم پاس کو کھا رہے ہیں مول صاحب، وقت گزارنے کھا رہے ہیں، یہ نہیں چپ کے ایسا کھا رہے ہیں، یہ سب حرام کام ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بات کہی ہے، جو آج ثابت ہو رہی ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ میلاد کے نام پر اسراف و فضول خرچی بھی کرنے لگو گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، اور اتنی نعمتیں جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے بے فضول خرچی کرنے والے، بے فضول خرچ کرنے والوں پر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب افسوس کریں گے، لوگ اس سال عمرے پہ بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں، مسجد مدینے میں بہت افراد ہیں اس بار۔ وجہ کیا ہے اس کی معلوم؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدا ہونے کے بعد 1500 سال ہوئے، اس 1500 سال کی محبت میں کہ نبی کے 1500 سال ہونے کی وجہ سے اس میلاد کے نام پر ہم جو ہے مسجد اللہ کے نبی کے سامنے جائیں گے، جا کر اللہ کے نبی کو سلام پیش کریں گے، اللہ کے نبی پر درود پیش کریں گے۔ وہاں پر کئی لوگ ایک مہینے سے وہیں پر انتظار میں، آج کے دن کے لیے۔ آج 12 ربیع الاول ہے، آج بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کے نام پر برتھ ڈے منائیں گے، اللہ کے نبی کے نام پر پارٹیاں ہوں گی، اور ایسے ایسے پیسہ اتنا خرچ ہو رہا ہے، پیسہ اتنا خرچ کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ان پیسوں کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پیر کے دن جو روزہ رکھا کرتے تھے، کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی میں رکھا گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا، اور اللہ کے نبی کی طرف غیر چیزیں منسوب کر کے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی حدیث بھی نہیں، کوئی صحابہ کے دور میں کسی نے عید میلاد نہیں بنایا۔ کیا صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر حدیث کو سامنے رکھا جائے، ابو داؤد کی ایک روایت دیکھی جائے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، کیونکہ مسجد نبی میں اس وقت بالو کیچڑ رہا کرتا تھا، اور مسجد نبی میں اللہ کے نبی جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز کے دوران جبرائیل آئے اور آ کر کہا کہ اے محمد آپ جوتے اتار دو، آپ کے جوتوں کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی اتارا، پورے صحابہ نے جوتے اتارے، اپنے پیر پہنے ہوئے جوتے نکال دیے۔ اور آپ کو بتلاؤں، اگر ایسی جگہ ہے جہاں مٹی ہے، بازار کہیں گئے ہوئے ہیں، اگر کھیت میں ہے یا پارک میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر جوتوں میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے اتارا تو اس کے بعد صحابہ نے بھی اتار دیا۔ اللہ کے نبی نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ اے میرے صحابہ تم نے کیوں اتارا؟ تو صحابہ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں جوتے اتار رہے ہیں، ہم نے دیکھا فوراً اطاعت۔ اللہ، اطاعت کا جذبہ ایسا تھا کہ کچھ پوچھا نہیں، سوچا نہیں۔ آج کیا بولے ایسا کہیں کو اتنے مسئلے آتے ہیں، نہیں وہ یہ نہیں کرنا، یہ وہ مول صاحب بولتے رہتے ہیں، مول صاحب کام بولنے کا، ہمارا کام سننا، اپنا کام کرتے رہنے کا، ہمارے حال یہ ہے۔ لیکن صحابہ کا کیا حال تھا؟ اگر اللہ کے نبی کر لیتے تو بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً اطاعت۔ اللہ کے نبی نے کیا، کہا، کرنے کو کہا، فوراً اطاعت۔ صحابہ کو جب دیکھا اللہ کے نبی نے جذبہ اطاعت، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے نماز کے دوران میں جبرائیل نے آ کر حکم دیا کہ آپ اپنے جوتے اتارو، تو میرے لیے وہ حکم تھا، آپ کیوں اتارنے لگے؟ کیونکہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی۔ تو ایسے صحابہ جو ایک ایک عمل کے لیے وہ کچھ سوچے سمجھے بنا، کسی صحابی کو کہتے بیٹھ جاؤ تو وہیں پر بیٹھ جاتے۔ ایسے صحابہ کیا عید میلاد نہیں مناتے؟ اسی لیے لوگوں نے کہا کہ جشن میلاد نہیں ہے بلکہ جشن وفات ہے، اور یہ 6 صدی کی پیداوار ہے، یہ 6 صدی کی پیداوار ہے۔ اور اگر یہ بات کہی جائے 6 صدی سے بعد میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو بدعات کے نام پر ملک مظفر کی ایجاد کردہ چیز ہے۔ ابو سعید کوکبری نے سن 6 صدی میں اس کو جو ہے دوبارہ سے ایجاد کیا تھا۔
پھر اس کے بعد نیپولین مصر کی حکومت میں نیپولین بوٹالیا نے اس کو کیا کیا، پھر دوبارہ سے نشاط ثانیہ کیا. کہا کہ لوگوں سے پوچھا گیا، اس نیپولین کمانڈر نے پوچھا کہ کیا بات ہے 12 ربیع الاول آئیے لوگ جشن نہیں منا رہے. تو اس مصر کے کمانڈر جب فرانسیسی نیپولین نے مصر کے بادشاہ سے وہ بات کہی کہ نہیں جشن منایا جائے، اس میں جتنا خرچہ ہوگا اس دور کے 6 ملین پیسہ اس پر خرچ کیا گیا. دوبارہ سے مصر کے اندر تاریخ بتلاتی ہے کہ نیپولین نے اس پر خرچ کیا، کمانڈر نے، فوجی کمانڈر میں مال خرچ کر کے پھر دوبارہ سے شروعات کی. اور اس کی اصل شروعات اگر تاریخ دیکھی جائے تو کیا کہا جاتا ہے، ابو سعید کوکبری جو عراق کا ایک علاقہ اربل، جس شہر کا نام اربل ہے، اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے اس کی ابتدا کی تھی عید میلاد کی. اور اس نے لوگوں میں پیسہ بانٹا، لوگوں میں کپڑا سب کچھ دینے کے بعد کہا کہ بھئی اللہ کے نبی کے نام پر جشن منایا جائے، پکوان پکائے جائیں، اور کئی ہزار بکرے کاٹے گئے اور مرغیاں کاٹی گئیں. پھر اس کے بعد جشن کا ماحول بنایا گیا. پھر ایک صدی تک یہ ماحول خاموش پڑ گیا تھا. اس کے بعد نیپولین نے مصر کے اندر یہ بدعت شروع کی تھی. تاریخ پڑھیں، علم حاصل کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے نبی سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو علم نہ ہونے کی بنیاد پر یہ سب بدعتیں کرتے ہیں، علم نہ ہونے کی بنیاد پر شرکی اعمال کرتے ہیں. اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما. اللہ ان تک ہمیں صحیح دین پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. بہت سارے لوگ کاروبار کے مسئلے میں پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے حلال رزق نصیب فرما. اللہ جو بھی یہ حرام خوری میں، سود میں، لین دین میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ اللہ سود سے بچ کر اپنے اولاد کی حلال رزق سے کمائی کر کے بچوں کو پالنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسے لوگوں کی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں جو لوگ سود لیتے دیتے ہیں. اللہ اس برائی سے امت کی حفاظت فرما. اللہ بہت سارے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں پھنس جاتے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی کوئی ایسا سبیل، ایسا راستہ نکال دے کہ اس سے بچ کر اپنے آپ کو صحیح طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ تو نے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ والدین کو صحت تندرستی عطا فرما. اللہ والدین جب تک دنیا میں موجود ہیں، اللہ عزت کی زندگی نصیب فرما. اللہ جب اس دنیا سے جانا ہو تو کلمہ شہادت نصیب فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وعلا.